پرائم منسٹر یہاں موجود تھے, انہوں نے پاکستان کے ساتھ نہ صرف جو میٹ ہے, گوشت, حلال گوشت کی جو برآمد ہے اس حوالے سے بات کی اور کہا کہ ہم اس کو بڑھائیں گے $200 ملین تک, بلکہ کہا کہ چاولوں کی بھی جو یہاں سے پاکستان سے ایکسپورٹ کی جاتی ہے ملیشیا 1 لاکھ ٹن انیشلی, اور پھر اس کو مزید بڑھایا جائے گا اور اس میں جو بھی دقت ہے اس کو دور کیا جائے گا. تو دنیا پاکستان کو مان رہی ہے اور دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ تجارت بھی کریں گے, یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کریں گے. اکانومی کے انڈیکیٹر جب بہتر ہو رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, آپ کے معروف اینکرز ہیں جو ویلاگز میں اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آئی ہے. میں دیکھ رہا تھا کامران خان صاحب نے بڑی اچھی اس پہ بات کی, حالانکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ کئی دفعہ ہمیں زیادہ وہ کرٹیسائز ہی کرتے ہیں. آپ عالمی جریدے دیکھ لیں, جو مالیاتی جریدے ہیں, فائنینشیل جرنلز ہیں, کہ بلومبرگ کیا کہتا ہے. بلومبرگ کہتا ہے کہ جی پاکستان کی اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے اور آپ کی سٹاک مارکیٹ ایشیا کی ایمرجنگ ترین مارکیٹس میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میاں شہباز شریف صاحب نے آتے ہی اکنامک پالیسی کلیئر کی, ہم رائٹ سائزنگ کریں گے, ڈاؤن سائزنگ کریں گے, بالکل کلیئرٹی کے ساتھ. گورنمنٹ کا سائز چھوٹا کریں گے, ایکسپینڈیچر کو نیچے لے کے آئیں گے. آپ نے دیکھا پی ڈبلیو ڈی کا کرپٹ محکمہ کئی 100 ارب کی لیکیج تھی سال کی, بند کر دیا. ایف بی آر کے اندر کرپٹ افسران کو سائڈ لائن کیا, انہوں نے کہا میں پریڈ کراؤں گا, کرا کے دکھائی. سعودیہ کہتا ہے مین آف ایکشن. ملیشین پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ کام کرنے والے وزیر اعظم ہیں اور پوری دنیا ان کا کام دیکھتی ہے. چائنا واپس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ شینزن سپیڈ اور شہباز سپیڈ جو کمپیریزن ہوا تھا یہ پاکستان سپیڈ بن چکا ہے. تو پوری دنیا تعریف کر رہی ہے آپ کی اکنامک پالیسی کی. رجب طیب اردغان نے کہا, ٹرکی کے پریزیڈنٹ جنہوں نے ٹرکی کی اکنامک ٹرانسفارمیشن کی, کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی اکنامک پالیسی بہت اچھی ہے, آپ کا انٹرسٹ ریٹ نیچے جا رہا ہے, شرح سود نیچے جا رہی ہے, آپ کی تو انویسٹمنٹ بڑھے گی. اور فچ کی ریٹنگز ہوں, موڈیز کی ریٹنگز ہوں, وہ امپروو کر رہی ہیں. ایکسپورٹ 14% اوپر چلی گئی ہے. مہنگائی کا سنگل ڈیجٹ میں آنا دیکھیے یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. رائٹ سائزنگ, ڈاؤن سائزنگ کی, ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کی, $1 گورنمنٹ کا نہیں لگا. میکنزی کارپوریشن ہائر ہوا, ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی فنڈنگ آئی اور پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. پی آئی اے کا معاملہ چل رہا ہے, باقی اسٹیٹ اور انٹرپرائزز ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن چل رہی ہے. تو جب رائٹ سائزنگ, ڈاؤن سائزنگ کی بات کی, ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کی بات کی, پرائیویٹائزیشن کی بات کی, ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی بات کی, فائلرز بڑے ہیں. ایف بی آر کے فائلرز کی تعداد دگنی ہو گئی ہے, اور جتنے لوگ فائلر بنیں گے, اپنے آپ کو ایف بی آر کے ساتھ رجسٹر کریں گے, اتنا اس ملک کا بھلا ہوگا. تو اکنامک پالیسی الحمدللہ جو میاں شہباز شریف صاحب نے ویژن دیا تھا اس پہ عمل درآمد شروع ہوا, تو پوری دنیا نے تعریف کی کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ ایک ایمرجنگ اکانومی ہے, حالات بہتر ہو رہے ہیں. اور یہ دیکھیے ڈیفالٹ کے دہانے سے بچا کے لائے تھے اکانومی کو. اور میں اکانومی کی تمہید کیوں باندھ رہا ہوں آپ کو بھی بتاؤں گا 1 منٹ کے اندر. ڈیفالٹ سے تب بچایا, پیرس کی ڈیسائسو میٹنگ کی, اس دفعہ ایم ڈی آئی ایم ایف آئی تو انہوں نے کہا کہ آپ نہ ہوتے تو یہ ملک ڈیفالٹ کر گیا ہوتا. اب دیکھیں نا, اگر ایم ڈی آئی ایم ایف کی بات کر رہی ہیں یا ورلڈ بینک کے جو صدر ہیں اجے بنگا, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اکنامک پالیسی بہت اچھی ہے اور آپ کی اکنامک پالیسی جو ہے اس سے آپ کی عوام کا بھی بھلا ہوا ہے. بجلی میں سبسڈی دی. اب اشیاء خرد و نوش آپ دیکھیں, آٹا پچھلے سال 160 پہ تھا, 180 پہ تھا, اب 60 کے اوپر, سوری 160 پہ تھا, 80 کے اوپر آ گیا ہے. پیٹرول آپ دیکھیں کہ وہ 320 سے 239 کے اوپر آیا اور اس میں مزید کمی کی جا رہی ہے. 5 دفعہ پیٹرول کی قیمت کم کی ہے. ایک طرف یہ اکنامک پالیسی کا پاتھ وے ہے, ترقی کا پاتھ وے ہے, ایک ویژن ہے کہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت G20 کے اندر پہنچے گا, یہاں کے لوگ خوشحال ہوں گے, مہنگائی کا خاتمہ ہوگا, غربت افلاس کا خاتمہ ہوگا. اور ایک طرف جو ہے وہ انتشار ہے, تشدد ہے, اور ایک طرف بالکل تباہی اور بربادی کا منظر ہے, وہ ہے خیبر پختونخوا کا صوبہ. اب یہ کیوں کیے جا رہے ہیں دھرنے یا یہ مارچز کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ کبھی بھی ان کو پاکستان کی ترقی قابل قبول نہیں تھی, نہ ہے. ان کو مروڑ اٹھ رہے ہیں, ان کو رات کو نیند نہیں آتی. لوگوں کو جب نیند نہیں آتی پاکستان کے حالات جب برے ہوں, ان کو نیند نہیں آتی جب پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں. بالکل الٹ سوچ ہے. ہم پریشان ہوتے تھے پوری ٹیم وزیر اعظم کی کہ خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ کیا, وزیر اعظم کہتے تھے یار مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی ہے. پریشانی ہے اس ملک کی, اس ملک کو قوم کی. ادھر پریشانی کیا ہے کہ ملک ترقی نہ کر جائے. ملک ترقی کر گیا تو ہمارے پلے کیا رہے گا, کیونکہ ہمارا بیانیہ تو فوج کے خلاف ہے, ہمارا بیانیہ تو ریاست پاکستان کے خلاف ہے, ہمارا بیانیہ تو آرمی چیف کے خلاف ہے,
ہم تو باہر جا کے دوسرے ملکوں کے اندر اپنے ملک کے خلاف لابی کرتے ہیں. وہ شعر ہے نا پروین شاکر کا کہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو تو میں کہتا ہوں ڈر جانا چاہیے. ڈرنے کا مقام ہے، اور خواہش نہیں کروں گا. مگر بات یہ ہے کہ یار آپ اس میں حصہ ڈالیں. آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ جب مہنگائی کم ہوئی ہے 6.9 کے اوپر آئی ہے، آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ آپ کے پی میں جا کے ٹرانسپورٹرز کے خلاف، جس طرح پنجاب میں ایکشن ہو رہا ہے، آپ کریں نا، اڈے بند کریں، ٹرانسپورٹرز کی بسیں بند کریں، کہیں کہ فیول پرائس 5 دفعہ کم ہوئی ہے، کے پی کے عوام ڈیزرو کرتے ہیں کہ کرایہ کم ہو. آپ کریں. آپ کہیں کہ پی کے ایل آئی لاہور میں بنا تھا، میں بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس سے دگنا بڑا اور اچھا اسپتال بناؤں گا. آپ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کو نہیں ریویمپ کر سکے. آپ کہیں کہ دانے اسکول بنے تھے، میں خیبر پختونخوا کے ہر ڈویژن کے اوپر جا کے اچھے اسکول بناؤں گا. نہ اسکول ہیں، نہ کالج ہے، نہ اسپتال ہے، نہ یونیورسٹیاں ہیں. نہ آپ نے پچھلے 12.5 سال میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کیا. تکلیف آپ کو یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی بہتر کیوں ہو رہی ہے. جیسی اکانومی بہتر ہوئی ہے، یہ وہی کام ہے جو 2013 میں کیا گیا تھا. ہمارا کیا طرز عمل تھا کہ نواز شریف صاحب گھر جاتے ہیں بنی گالا اور کہتے ہیں کہ مل کے ملک کی خدمت کریں گے. 14 میں دھرنے شروع ہو جاتے ہیں. پتہ ہے چینی صدر آ رہا ہے، پتہ ہے کہ نواز شریف شہباز شریف پہ چینی قیادت کا ٹرسٹ ہے. کیا کرتے ہیں؟ دھرنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چین کے صدر کو نہیں آنے دیں گے، سیبوٹاج کریں گے. چین کے صدر کا دورہ ڈیلے ہوا، کئی ماہ ڈیلے ہوا. پاکستان کی عوام کے لیے جو تحفہ انہوں نے دینا تھا 64 ارب ڈالر کا، وہ تاخیر سے آیا. سی پیک تاخیر سے شروع ہوا، مگر پھر بھی اللہ کے فضل سے نواز شریف کی قیادت میں شہباز شریف نے ڈیلیور کیا. بجلی کے منصوبے لگا کے دیے، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، موٹر ویز بنی. نواز شریف صاحب نے موٹر ویز بنائی، ملک کے اندر انڈسٹری کو فروغ ملا اور سی پیک تیزی سے آگے بڑھا. تب بھی تکلیف تھی، تب روز سازش کی جاتی تھی، روز دھرنے کیے جاتے تھے، روز مظاہرے کیے جاتے تھے. اور ریڈ زون کے اندر دھرنے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، کار سرکار کو مفلوج کرنا، کہ نہ پی ایم آفس چلے، نہ پریزیڈنٹ ہاؤس چلے، نہ پاک سیکریٹریٹ چلے، نہ فائلیں موو ہوں، نہ ملک کے اندر ترقی ہو، نہ منصوبے لگیں. ابھی بھی یہی مقصد ہے. میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ، بالکل کلیئر آپ کو بتا دوں، کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ایس سی او کو سیبوٹاج کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے، پاکستان کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ کئی دہائیوں بعد 12 ملکوں کے ہیڈز آف گورنمنٹ پرائم منسٹرز آ رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور اسلام آباد کو سجایا جا رہا ہے. پرائم منسٹر خود میٹنگز لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی بیوٹیفیکیشن کیسے ہو رہی ہے. جو پاکستان آئے باہر سے، پاکستان کا اچھا امیج لے کے جائے، پاکستان کے بارے میں اچھی سوچ لے کے جائے، پاکستان کے بارے میں اپنے ملک میں کہے کہ پاکستان از دا لینڈ آف اپرچونٹیز، پاکستان میں ہم انویسٹمنٹ کریں گے، پاکستان سے ٹریڈ بڑھائیں گے، پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، پاکستان کے پوٹینشیل کو ہم مانتے ہیں. یہ ہماری کوشش ہے، یہ ہم پاکستان ان کو دکھانا چاہتے ہیں. ملیشین پرائم منسٹر آئے، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب، ہمارے جو ملیشیا سے ٹورسٹ آتے ہیں 3 گنا ان کی تعداد بڑھ چکی ہے، جو اسکردو جاتے ہیں، گلگت جاتے ہیں، ہنزا جاتے ہیں، طا آباد لیک کو دیکھتے ہیں. 3 گنا ان کی تعداد بڑھ چکی ہے. آپ کی بڑی خوبصورتی ہے پاکستان کے اندر، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو یہ جو ایس سی او کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، جس طرح 2014 میں دھرنے دے کے کی گئی تھی، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے ریڈ زون کے قریب کسی کو نہیں پھڑکنے دیں گے. ایس سی او ایز پلانڈ چلے گی، اچھے طریقے سے چلے گی، پرامن طریقے سے چلے گی، خوش اسلوبی سے چلے گی. یہ تو سمجھ آتی ہے کہ ان کو تکلیف بہت ہے کہ پاکستان ترقی کیوں کر رہا ہے، اکانومی بہتر کیوں ہو رہی ہے. بھئی آپ کے دور میں 30% مہنگائی تھی، آپ کے دور میں ایک منصوبہ نہیں لگا تھا، آپ کے دور میں اکنامک انڈیکیٹرز جو 2018 کے اینڈ پہ 4% مہنگائی تھی اور گروتھ 6% تھی. آپ نے 4 سال میں تباہی کر دی. وہ پنکی گوگی اور کپتان، جو میں کہتا ہوتا لوٹ کے کھا گئے پاکستان، وہ پورا ایک ارادہ تھا ان کا بیٹھ کے. آج عثمان بزدار کا نام کوئی نہیں لیتا پنجاب میں، کسی کو یاد نہیں ہے. اچھا آدمی، شریف آدمی. مگر دیکھیں شرافت اور کیپیسٹی میں فرق ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ شہباز شریف صاحب کا ٹینیور بھی دیکھا، آپ نے پرویز علی صاحب کا ٹینیور بھی دیکھا، آپ نے بزدار صاحب کا ٹینیور بھی دیکھا، میڈم مریم کا بھی ٹینیور دیکھ رہے ہیں. جو کام کرتا ہے وہ نظر آتا ہے. خدا کی یادگاروں کو مسمار کر دے. جو پاکستان کے خلاف باہر کی لابیوں کو، مجھے یہ بتا دیں، زیک گولڈ سمتھ صاحب کا ایک ٹویٹ آیا اسرائیل کے حق میں پچھلے دنوں. قاسم اور سلیمان کے ماموں ہیں،
قاسم خان اور سلیمان صاحب کے سگے ماموں ہیں زیک گولڈ سمتھ. آپ جانتے ہیں زیک گولڈ سمتھ کو؟ لندن کے میئر کا الیکشن لڑا تھا, خان صاحب ان کی کیمپین چلانے گئے تھے. خان صاحب کے بچوں کے سگے ماموں ہیں. ہم نے اس پہ احتجاج کیا کہ زیک گولڈ سمتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ آخری جنگ لڑ رہا ہے اور اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل ول پریویل, اسرائیل جو ہے وہ اپنا مقام حاصل کر کے رہے گا, اسرائیل کامیاب ہوگا. اسرائیل کے لیے دعائیں کر رہے ہیں قاسم اور سلیمان کے ماموں. ایک بندہ بتا دیں پی ٹی آئی کا جس نے مذمت کی اس ٹویٹ کی اور کہا یہ زیک گولڈ سمتھ غلط کہہ رہا ہے. کیا ہی نہیں سکتے, یہ آپریشن گولڈ سمتھ کا حصہ ہے, یہ تو اس لابی کا حصہ ہے. اس لابی نے ہمیشہ ان کو پروموٹ کیا ہے. قاسم اور سلیمان کے ماموں جو ہیں وہ کیوں اس کے ماموں ہیں؟ وہ اس لیے ماموں ہیں کہ پوری فنڈنگ ہر چیز وہاں سے آتی ہے ان کی. ہم نے زیک گولڈ سمتھ کی اس ٹویٹ کو بھرپور اس کی مذمت کی. ان کے ایک بندے میں جرت نہیں تھی کہ کہتا کہ زیک گولڈ سمتھ غلط کہہ رہا ہے, فلسطین انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگا, ہم فلسطین کے کاز کے ساتھ ہیں. فلسطین کی ان کو فکر نہیں ہے. پرائم منسٹر نے کل جماعت اسلامی کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ایک APC بلانے کا اعلان کیا ہے. 7 اکتوبر ہم منائیں گے یوم اظہار یکجہتی فلسطین منائیں گے. یوم اظہار یکجہتی فلسطین منانے جا رہے ہیں 7 اکتوبر کو. پورے ملک میں سیمینارز ہوں گے, واکس ہوں گی, مظاہرے ہوں گے, آپس میں ہم بیٹھ کے پریس کانفرنسز بھی کریں گے, پوڈ کاسٹ بھی کریں گے, ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی اس کو لے کے جائیں گے فلسطین کے لیے. یہ زیک گولڈ سمتھ کی ایک ٹویٹ کی مذمت نہیں کر سکے. جے شنکر وہ کہہ رہے ہیں کہ آ کے ہمارے سے خطاب کریں. بھائی باقی ممالک کہاں گئے ہیں؟ اب یہاں زیک گولڈ سمتھ کی بات آتی ہے. میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ جو تھا نا ہم کوئی غلام ہیں کہ مان جائیں, اور ایبسلوٹلی ناٹ. مجھے یہ بتا دیں کہ یہ بانی چیئرمین PTI نے ایبسلوٹلی ناٹ کس کو کہا تھا, کس بات پر کہا تھا, کس موقع پر کہا تھا, کس مقام پر کہا تھا؟ کوئی ایک بندہ آپ میں سے مجھے بتا دے. آپ بڑے جید صحافی ہیں سارے, کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے کہ جی امریکہ نے یہ چیز مانگی تھی جس پہ خان صاحب نے کہا نہیں جی ایبسلوٹلی ناٹ. اس کا کوئی دستاویز, کوئی ڈیمانڈ, پوری قوم کو بیوقوف بنا دیا, ایک بیانیے کے پیچھے لگا دیا, ریاست مدینہ کا نام لیتے رہے, ساتھ ملک کو لوٹتے رہے. ادھر کہتے رہے امریکی سازش. اب امریکہ میں کانگریس مین کے ہاتھ جوڑے, ہمارے خدا کا واسطہ مائی باپ ہمارے لیے لیٹر لکھ دو, ہمارے لیے قرارداد منظور کر دو. وہاں پہ پوری لابیز بنائی ہوئی ہیں. اور بھائی اگر غلامی نہ منظور ہے تو پھر وہاں پہ کیوں ترلے لے رہے ہو, کیوں محنت کر رہے ہو؟ اور ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا اور لوگوں نے مان لیا. بتا دیں کس نے کہا تھا, کس کو کہا تھا, کب کہا تھا, کیوں کہا تھا. اسی طرح یہ بے ہنگم دھرنا ہے. IMF کو لیٹر لکھو, ملک کو سیبوٹاج کرو, ملک کو ڈیفالٹ کرو, حملے کر دو فوج کے اوپر, انارکی پھیلا دو, آگ لگا دو. یہ ایجنڈا ہے. اور تکلیف یہ ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے, SCO بھی ہوگی, پاکستان ترقی بھی کرے گا, مہنگائی میں مزید کمی بھی ہوگی, پاکستان کے عوام بھی خوشحال ہوں گے. اور تحریک انتشار کا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تحریک انتشار کا جنون انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں موقف بالکل کلیئر ہے. آئین کو ری رائٹ کیا گیا تھا اس وقت, بندیالی کورٹ نے اس کو ری رائٹ کیا تھا. 63A میں ہوتا کیا ہے؟ 63A یہ کہتا ہے کہ اگر آپ پارلیمانی لیڈر کی اور پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ دیں گے تو آپ ڈی سیٹ ہوں گے. اب بندہ ووٹ ڈال رہا ہے, ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہو رہا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جرم بھی نہیں ہوا, جرم کی تاثیر بھی نہیں ہوئی, مگر سزا آپ کو جرم کی مل رہی ہے. آئین کی منشا تو یہ نہیں تھی, اور کسی نے یہ اجازت نہیں دی کہ آپ آئین کو ری رائٹ کریں. آئین کو ری رائٹ کرنے کا آپ کو کس نے کہا ہے؟ وہ پارلیمان کر سکتی ہے, پارلیمان کی بالادستی ہے. 63A کے تحت آئین کی جو منشا ہے وہ کلیئر ہوئی ہے. آئین کو جو ری رائٹ کیا گیا تھا ایک غلط اقدام تھا سپریم کورٹ کا, اس کو ریورس کیا گیا ہے, اور اب آئین بالکل کلیئر ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آج جو موضوع ہے میں اس حوالے سے بات کروں گا. باقی روٹین کی چیزیں چل رہی ہیں. آپ کو کہیں کوئی ارجنسی کوئی ہماری طرف سے نظر آئی ہے کہ ہم بہت جلدی جو ہے اس طرف بڑھے؟ ہم ٹھیک ہے اپنا کام کر رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں ایک ایک کر کے. دیکھیے منسٹری آف فارن افیئرز ایک بیان جاری کر چکی ہے, اور انہوں نے اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے لبنان میں جو معاملات ہیں اس حوالے سے اپنا کلیئر سٹانس لیا ہے.
پاکستان نے امدادی سامان بھی بھجوایا ہے لبنان میں بھی اور فلسطین میں بھی، اور امدادی سامان کی ترسیل بھی انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گی. تو پاکستانی فارن آفس اس پہ اپنی کلیئر بات کر چکا ہے اور پرائم منسٹر بھی بڑی کلیئر بات کر چکے ہیں. اس پہ فارن آفس پہ بات کر لے گا، وہ موفا اسپوکس پرسن کرے گا. جو لوگ ہیں بیرون ممالک میں ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب قرض چکنا شروع ہو گیا؟ دیکھیے میں جہاں بھی گیا ہوں، آج سے 2 سال پہلے لوگ ہر طرح کے کوشش کرتے تھے کہ پاکستان سے جو بھی آئے سوائے ان کے اپنے لوگوں کے وہ ان کو تضحیق کریں، ان کی توہین کریں. مجھے بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ بھی ملے اور انہوں نے کہا جی آپ اکانومی کے لیے اچھا کام کریں، پاکستان کے لیے اچھا کام کریں. نیو یارک میں بھی، لنڈن میں بھی، اور پاکستانیوں نے آ کے ہماری بڑی عزت کی اور بڑا احترام سے ہمارے ساتھ پیش آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کمی کلٹ میں آئی ہے. اور وہ مظاہرہ ایک سنا تھا کہ ہو رہا ہے، میں بڑا گھما کے کہیں مجھے نظر آ جائے، وہ 10 بلاک دور 15 بندے پلے کارڈ لے کے مرے ہوئے بیچارے، سست، صبح آنکھیں مل کے اٹھے ہوئے، دوپہر کو اٹھتے ہیں نا، شام کو ان کی زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو بالکل ہی باہر جو ہے نا وہ یہ کل ٹوٹ بھی رہا ہے، بخار بھی کم ہوا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے، تو ہمیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. دیکھیے بات یہ ہے، یہ شوکت بسرا کے پہلا بیان تو نہیں ہے، وہ تو روز ایسے بیان دیتا ہے جس کو شام کو خود اٹھ کے کہتا ہے یہ تو میں نے غلط کر دیا. میں ایسے بیانات کو سیریسلی نہیں لیتا، ان کے پاس پارٹی کا خاص عہدہ بھی نہیں ہے. تو اڈیالہ کا 15 دن کا، 40 دن کا، 50 دن کا پتہ نہیں نوٹس دیتے ہیں، بار بار ہم جا رہے ہیں، ہم جیل کھلوا لیں گے. تو علی امین گنڈا پور بھی غیر سنجیدہ آدمی ہے، یہ بھی غیر سنجیدہ آدمی ہے جو یہ بات کر رہا ہے بسرا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ریڈ زون کے قریب آنے کی اجازت دی جائے گی یا کہیں اڈیالہ کے قریب جانے کی اجازت دی جائے گی. یہ جیسے پہلے کہا، یہ اپنے صوبے کی خدمت کریں، جا کے لوگوں کے مسائل کو حل کریں. یہ روز لشکر کشی ہے، یہ صرف پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ملک دشمن لوگ ہیں، ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور تیسرا کہنا یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو صورتحال نظر آئے، جیسے آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ورکرز نہیں ہیں، لیکن فالو اپ کر دیجیے پورے لاہور کو فالو اپ کر دی گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں آج لاہور کی بھی کال دی گئی تھی اور ان کا ارادہ تھا کہ لاہور میں بھی یہ جگہ جگہ پہ جلاؤ گھیراؤ کریں گے، آگ لگائیں گے. پرامن لوگ تو ہے نہیں. ادھر آپ کو یاد ہے کہ 180 پہ بھی حملہ ہو چکا، یہاں پہ بھی جلاؤ گھیراؤ ہوا تھا. تو حفاظتی تدابیر لی جا رہی ہیں، پنجاب کی ایڈمنسٹریشن اس پہ بھرپور کام کر رہی ہے. تو لاہور کو بھی سیف سیکیور کیا جائے گا. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آ کے آگ لگائے یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچائے. ہماری ذمہ داری ہے جو بھی ہمارا شہر ہے اس کو سیف رکھنا، اس کو محفوظ رکھنا. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں، اور یہ پاکستان کے خلاف جو چل پڑے ہیں، یہ آپ دیکھیں گے کہ خیبر پختونخوا کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ یہاں پہ مہنگائی کا خاتمہ نہیں ہو رہا، دہشت گردی کا تدارک نہیں ہو رہا، یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بری طرح پس رہے ہیں. تو علی امین گنڈا پور کے ساتھ میں آنے والے دنوں میں بہت برا سلوک دیکھ رہا ہوں کہ ان کے صوبے کے عوام ان کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. قانونی طور پہ جو مقدمات قائم ہوئے ہیں ان پہ بھی پیروی کی جائے گی، مگر ابھی بھی ہم ان کو کہیں گے کہ ہوش کے ناخن لیں اور پاکستان کے خلاف یہ محاذ نہ کھڑا کریں. دیکھیں پولیٹیکل وے آؤٹ تو تب ہوتا ہے نا جب کوئی کمیٹی ہو بات چیت کرنے کے لیے. ہاں بیک ڈور رابطے ان کے ہیں. وزیر داخلہ نے صبح کہا کہ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، حکومت کے ساتھ وہ رابطہ کرتے رہتے ہیں، مگر کوئی نہ ڈیمانڈ سامنے آئی ہے، نہ انہوں نے کوئی کہا ہے کہ جی فلاں کمیٹی ہے بات چیت کے لیے، نہ انہوں نے بات چیت کا کوئی اظہار کیا ہے. وہ صرف حملہ کرنا چاہتے ہیں تو حملے کو تو پسپا کیا جاتا ہے، بات چیت نہیں کی جاتی. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں کے پی کے آفیشلز کو یہ کہوں گا جو وہاں پہ افسران ہیں کہ آئین آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ فیڈریشن کے بھی نمائندے ہیں، صوبوں اور وفاق کے درمیان ریلیشن بھی آئیڈیل رہنے چاہیے. تو آپ سرکاری وسائل کے استعمال کو روکیں، جو وہاں سے سرکاری ٹیئر گیس آئی ہے، سرکاری پیٹرول، سرکاری گاڑیاں،
सरकारी अफसरान, जो सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल है, मैं वहां के अफसरान को कहूंगा आप रोकें और आप इसमें बिल्कुल कोई गैर कानूनी काम ना करें। कल को इन अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है जो इन गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। देखिए उस पे दीगर कानूनी ऑप्शंस भी हैं, उन पे गौर हो रहा है। देखिए इसका बड़ा बेसिक जवाब है। एक मजहबी जमात के साथ मिलके पार्लियामेंट का गेट तोड़ के कब्रें हमने कभी नहीं खोदी। हमने पीटीवी का पूरा इदारा जला के उसको राख नहीं किया, पीटीवी पे हमला नहीं किया। हमने असमतुल्लाह जुनेजो नामी एसएसपी को वर्दी समेत मारा नहीं। हमने कील डंडे गुलेलों से हमला नहीं किया। हमने 9 मई के हमले नहीं किए। फौज की तनसीबात को जलाया नहीं। शुहदा की यादगारों को मसमार नहीं किया। ये पुरतशद्दद लोग हैं, आपके चैनल दिखा रहे हैं गुलेलें पकड़ी हुई साथ व्यक्ति का निशान बना रहे हैं। तो जब गुलेलों से लेस, आंसू गैस से लेस, असले से लेस आएंगे, पुलिस पर फायरिंग करेंगे, इंटेंशन क्लियर है कि हमने पुरअमन नहीं रहना। पुरअमन एहतजाज जो भी करना चाहे पाकिस्तान में कर सकता है, मगर ये इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप गुलेलों से लेस, असले से लेस आए और एहतजाज करें। लास्ट क्वेश्चन। खुदा ना खास्ता आपके घर पे एक दफा हमला हो जाए, आरिफ मलिक साहब आपके घर पे हमला कर दें, आपके साथ बैठे हैं, और उसके बाद ये अगली दफा आपसे इजाजत मांगे कि मैं जनाब आपके घर के बाहर एहतजाज कर सकता हूं, तो आप ऑब्वियसली उन्हें कहेंगे कि भाई मेरे घर के बाहर ना करो, ये अदनान शेख के घर से 200 फीट दूर कर लो, या उधर से कोई गोदल साहब के घर से कोई 100 फीट दूर कर लो, क्योंकि पहले तो मेरे घर पे हमला कर चुके हो। तो इसलिए बैठ के टर्म्स तय कर लो कि इसमें गुलेले नहीं होंगी, असला नहीं होगा, फलां लोकेशन होगी, फलां इसका तरीकेकार होगा, फलां एसओपीज होंगे, तो फिर तो चले बात समझ में आती है। एक शख्स हमला करने आ रहा है, वो कह रहा है कि मैं ठोक दूंगा, मैं आग लगा दूंगा, मैं जलाओ घेराव करूंगा। हम उन्हें कहें आए जनाब बिस्मिल्लाह आए, आग लगाएं। कहां लगाना चाहते हैं आप? ग्रीन बेल्ट पे लगाना चाहते हैं, हमारे सदर को लगाना चाहते हैं, वजीर आजम हाउस को लगाना चाहते हैं, कहां आग लगाएंगे? आइए हम आपको माचिस भी देते हैं, आपको हम तेल भी प्रोवाइड करते हैं। बात यह है कि पुरअमन होने की गारंटी ली जाती है, जगह तय की जाती है, टाइम का तयन किया जाता है, रूट का तयन किया जाता है। लास्ट टाइम भी इनसे रूट तय हुआ संगजानी का, इन्होंने फिर भी पुलिस पे पथराव किया। तो जो लोग पुरअमन नहीं रह सकते और हमारे साथ बैठ के किसी कंसेंसस पे नहीं पहुंच सकते, उनको क्यों कर इजाजत दी जाए और किस बात की इजाजत दी जाए? लास्ट में देखिए बात यह है कि राब्ते तो अली मीन गंडापुर के साथ हमेशा रहे हैं और उन्होंने हमेशा मुआहदा करके उसकी खिलाफ वर्जी भी की है। तय कुछ और होता है, वो करते कुछ और हैं। तो जब मुल्क की इकॉनमी अच्छाई की तरफ जा रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है, एससीओ समिट हो रही है, सऊदी डेलीगेशन आ रहा है, बाहर के मुल्क से लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, उस मौके पे जलाओ घेराव करना, ये तासुर देना कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान सिक्योर नहीं है, यहां मत आइए, ये मुल्क दुश्मनी है। और मुल्क दुश्मनी के हवाले से स्टेट की रेट इसी तरह कायम की जाती है कि फौज भी तलब कर ली गई है, रेंजर्स भी डिप्लॉयड है, सील भी किया गया रेड जोन को, और ये तमाम कॉन्फ्रेंसेस डेलीगेशंस बाहिफाजत आएंगे, ये तमाम मामलात होंगे और वो बाखैरियत वापस जाएंगे। किसी को कानून में हाथ में लेने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।